حضرت جی آپ سے درخواست ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے حضرت اقدس حضرت صوفی مقبول احمد صاحب نقشبندی دامہ برکات ملالیہ، ان کو اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے اجازت ملی، کچھ حضرات سلسلے میں داخل ہوئے تو پھر وہ محبت سے ادب و احترام سے پیش آنے لگے، تو حضرت جی کے لقب سے حضرت کو متوجہ فرماتے ہیں، حضرت جی انہوں نے پھر اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت لوگ مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں، لوگ مجھے حضرت جی کہہ دیتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں۔ تو ان کے شیخ فرمانے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود نہ بنو ان کو کہنے دو، یاد رکھو خود یہی سمجھیں کہ میں تو ان کا خادم ہوں، یاد رکھنا، لیکن ان کو کہنے دو، کیونکہ جو مریدین ہیں جتنا اپنے شیخ سے محبت سے ادب و احترام سے پیش آئیں گے، ادب یہ فیض کی کنجی ہے، یاد رکھنا ہے۔ لہو رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے استاد سے فیض حاصل کرنے کے لیے، اساتذہ کرام سے فیض حاصل کرنے کے لیے 50% طالب علم کی محنت ہوتی ہے اور 50% ادب ہوتا ہے، لیکن اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس ادب کا خلاصہ یہ ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے شیخ کی دل آزاری ہو، مطلب یہ ہے کوئی کوشش کرے ہے، یعنی کوئی ایسا ہے خلاف شرع کام نہ کرے یا کوئی دل آزاری والا کام نہ کرے جس سے شیخ کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم تو خیر طلباء ہیں، ہمارا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو واقعی شیخ ہوتے ہیں تو ان کا تو پھر جہاں تک ہو سکے کوشش کی جائے، دل آزاری سے بچا جائے، بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ سے درخواست کرنی ہے کہ شکر کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں جو اللہ پاک نے مجھ کو عطا کیا ہے۔ بھائی میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں نے تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں، اس میں اخلاق محمودہ اچھے اخلاق جن سے دل کو مزین کرنا ضروری ہے، اچھے اخلاق، اچھے اوصاف، اچھی خوبیاں جن سے دل کو مزین کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک شکر بھی ہے، یاقنا شکر کا جذبہ، دل میں شکر کا جذبہ یہ اچھا خلق ہے۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا، دیکھو کچھ چیزیں ہیں گزرنا پڑتا ہے ان میں سے، یاقنا ہے اللہ اپنے شیخ کے قدموں میں بھی رگڑے کھانے پڑتے ہیں، یاقنا ہاں۔ میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں، پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے۔ اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا، یاقنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کچھ، میں تھوڑا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے حضرت نے گزارا، ان اسباق سے گزارا، تو اب مجھے کچھ آپ کی رہنمائی کرنے میں کچھ آسانی ہے، اور خود اپنے حضرت کے قدموں میں یہ چیزیں، یہ اسباق طے نہ کیے ہوتے تو کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ مجھے 3 بزرگوں نے اپنے حضرت کے تین بزرگوں نے، ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا غلام رسول
علامہ مسعود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ حضرت مولانا سید حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور شیخ العرب العظم حضرت مولانا سید حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نکاح پڑھایا تھا، بڑی عمر کے بزرگ تھے۔ بہرحال ان تین بزرگوں کے نے حسن زن کی بنا پر، حسن زن کی، یہ طلباء سے تکرار کرتا ہے، حسن زن کی بنا پر اجازت دے دی اپنے سلسلے کی۔ جب انہوں نے اجازت دی تو بس پھر میں نے بھی پیری مریدی کی دکان کھول لیا، دو چار شکار بھی آ گیا بھائی استغفر اللہ دیں تھوڑا بہت کوئی فائدہ ہی محسوس ہوا، لیکن دو چار ہزار کچھ بیت بھی ہو گئے، بس دو چار وظائف بتلا دیے ان کو، وہ کرتے رہتے تھے بیچارے۔ بہرحال پھر ایک دفعہ بس اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اپنے شیخ سے تو پوچھوں جن سے میرا اصلاحی تعلق ہے، اور ان سے تو کم از کم پوچھوں جن سے بیت یا اصلاحی تعلق ہے کہ وہ میری رہنمائی فرمائے۔ تو پھر ایک دفعہ حضرت کو خط لکھا، حضرت باپ بزرگوں نے اپنے سلسلے کی اجازت دے رکھی ہے، اور میں نے کچھ یہ الفاظ توڑتے رہے تو مفہوم یہی تھا کہ دکان کھول لی ہے پیری مریدی کی، کچھ لوگ جڑ بھی گئے ہیں، اب میری آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو ہر ایک کا انداز یہ تھا کہ جس بات کا جواب دینا ہوتا ہے، جس لفظ کا اس لکیر کھینچتے، یا رہنمائی کے لفظ سے لکیر کھینچی اور پھر حضرت نے جواب دیا اور اچھا ڈانٹا، خوب ڈانٹا اگلا۔ فرمائے لگے، فرمائے تیری اپنی اصلاح نہیں، تیری اپنی اصلاح نہیں، دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا؟ تیری اپنی اصلاح نہیں، دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا؟ پھر بڑی سختی فرمائی، یہ سلسلہ بند کریں ورنہ مجھ سے تعلق ختم یا گا۔ یہ ڈانٹا، اچھا ڈانٹا شیخ ہے نا بھائی، ہم ان کی ڈانٹ بھی یہ نفس کے ڈینٹ نکالنے کے لیے ہوتی ہے۔ ڈانٹا چاہے ایک دفعہ تو یوں لگا جیسے دل سے کوئی چیز نکال لی گئی آگرہ۔ بہرحال میرے کروں پھر نفس و شیطان بڑے، بس اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو کچھ نہیں کر سکتا آدمی۔ ہر ڈاکٹر ولی صاحب بڑے ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی آگرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم اب ایک طرف تین بزرگوں کی طرف سے اجازت بھی تھی، اور ایک طرف اپنے شیخ کا فرمان۔ اب نفس و شیطان بڑے چکمے دیتے ہیں آگرہ، اب بڑے خیالات وساوس آئے۔ وہاں اللہ نے مہربانی فرمائی، میں نے وہاں جامع مدنیہ میں وہاں ظہر کی نماز سے پہلے اسباق کچھ جلالین کا سو پڑھا کر پھر میں کچھ دیر کے لیے قیلولہ وہیں کر لیتا تھا، بس 15-20 منٹ وہیں آرام کر لیتا ہے، نماز کی تیاری کر کے وہیں لیٹا۔ استخارے کی مختصر دعا پڑھی، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ یہ استخارے کی مختصر دعا پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آپ، میں اس وقت نفس و شیطان کے چنگل میں ہوں، میری آپ مدد فرمائیں اور رہنمائی فرمائیں کہ میں اس وقت کیا کروں۔ تو 15-20 منٹ کے آرام کے بعد بڑی شدت سے یہ خیال آیا کہ لاکھوں خلافتیں مل جائیں لیکن اپنے شیخ کے در کو نہیں چھوڑنا، بس یہ خیال ہے بڑی شدت سے۔ بہرحال پھر میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو حضرات پہلے سے بیعت تھے ان سب کو آہستہ آہستہ ان کو بتلا دیا کہ بھائی میرے حضرت نے مجھے منع کر دیا، میں کسی اور کو بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور واقعی حضرت کی بات صحیح تھی بالکل۔ ہاں وہ مجھے انہی دنوں میں ایک ساتھی تھے لاہور کے، محمد قاسم، بیعت ہوئے، تو بیعت کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے غیبت کا کیا علاج ہے، غیبت کا کیا علاج ہے؟ اور مجھے پتہ ہی نہیں غیبت کا کیا علاج ہے، خود گزرا ہو تو پتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اب مجھے معلوم نہیں غیبت کا کیا علاج ہے۔ اور مجھ سے وہ کہنے لگے کہ جب آپ آگے میری روحانی بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتے تو آپ نے مجھے بیعت کیوں کیا جاتا؟ بیعت کیوں کیا؟ تھے وہ نوجوان تھے، تو بات ان کی ٹھیک تھی۔
یعنی اللہ تعالیٰ اپنی جب ڈاکٹر نہیں بنے ہیں تو پھر کلینک کیوں کھولا ہے آپ نے؟ بھائی اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آپ دیکھ لیں جسمانی علاج معالجے کے لیے بھی سند کی ضرورت ہوتی ہے آخر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے صرف وہاں پر اجازت دینے سے نہیں، کم از کم اس مرحلے سے گزرا ہو رہنے لگا. بات ان کی وجہ تھی نا. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی. اپنے حضرت سے تعلق تو پہلے ہی سے تھا، لیکن ان دنوں میں کچھ میرے اوپر اسباق کا غلبہ، کچھ اس وقت خط کے ذریعے ہر کو اپنے حالات کی اطلاع دینی ہوتی تھی. تو بہرحال یہ تبلیغ دین ہے، آہستہ آہستہ لگے رہے. لیکن تعلق تھا، کبھی خط لکھتا تھا لیکن کبھی تاخیر ہو جاتی تھی. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نے پھر زبانی یعنی اب ہے نا سوال جواب کا نا جواب کا سلسلہ شروع کیا کہ کوئی مجھ سے اب خط کے ذریعے نہیں، میں حرف فرمانے لگا ذوف آ گیا ہے، میں خط کے ذریعے نہیں، اب مجھ سے براہ راست پوچھ لیا کریں اور اپنے حالات کی اطلاع دے دیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں کچھ آسانی فرما دی. پھر اپنے حضرت سے الحمدللہ یہ تبلیغ دین ہے مکمل سبکن اس کا مطالعہ کیا. الحمدللہ اس کا ایک بہت حصہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے سفر میں ہی الحمدللہ گزرا. وہی ہے بس مطالعہ کرتا تھا اور اپنے حضرت کی خدمت میں اپنے حال کی اطلاع دیتا ہوں ہر روز اپنے حال کی. حتیٰ کہ میدان عرفات میں حج کے دن بھی، اس دن بھی اپنے حضرت کو اطلاع دی الحمدللہ اپنے حال کی آگنا. حضرت بڑے خوش ہوتے کہ چلو اب یہ متوجہ ہوا ہے الحمدللہ. ایک دن عید کا دن تھا، تو میں کہیں عید کے دن حضرت کو زحمت نہ ہو یعنی اصلاح کی بات پوچھنے میں اور ہیں کچھ پوچھنے میں. تو میں نے پھر ساتھ ہی سارا کر دیا کہ آپ حضرت سے پہلے اجازت لے لینا. حضرت اگر طبیعت میں کوئی بار محسوس نہ ہو تو پھر آپ جو ہے اس حال کا یعنی اور اس سوال کا جواب مرحم فرما دیں، ورنہ اگلے دن پوچھوں گا. لیکن بڑے اللہ والوں کے ظرف بہت بڑے ہوتے ہیں. فرمانے لگے شیخ کی راحت اصلاح کی بات پوچھنے میں ہی ہے. فرمائے میری راحت اصلاح کی بات آپ پوچھیں. عید کا دن یہ کوئی ہے، ان کی تو ہر روز عید ہوتی ہے اللہ والوں کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کی بجاوری کی توفیق نصیب فرما دے. آ گئے بس یہ تو پھر ہر روز میرا کروں. ہماری زندگی میں جنت کا سما ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہرحال پھر حضرت نے تمام چیزوں سے گزارا. اور پھر ایک لمبا واقعہ ہے کچھ پہلے کبھی بیان بھی کرتا ہوں. اور پھر حضرت نے اپنے سلسلے کی اجازت مرحم فرمائی. اب اگر یہ فیض ہے تو میرے حضرت کا ہی فیض ہے یاد رہنا. تو ہر اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے تو اس میں شکر کا بیان بھی آتا ہے. اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چونکہ اس سبق سے بھی گزرا تو پھر اپنے حضرت سے پوچھا شکر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا. شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا. بس یہ ہے شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا. اب نماز کے وقت میں نماز پڑھنا آگے نا، نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، روزے کے وقت میں روزہ رکھنا، زبان سے سچ بولنا، راستے میں اپنی نظروں کو جھکا لینا، یہ آنکھوں کی نعمت کا شکر ہے. کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا. اگر ہاتھ ہے، ہاتھ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ ہاتھ یہ ہاتھ کے ذریعے آپ کسی مظلوم کی مدد کر رہے ہیں، کسی بھائی کی مدد کر رہے ہیں، راستے میں کسی کا بوجھ آپ نے اٹھا لیا، ان کی مدد کر دی. کوئی بوجھ اٹھا رہے ہیں آپ نے ہاتھ سے ان کے ساتھ رہا. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں آ رہا تھا ایک بھائی، ان کی گاڑی راستے میں وہ کوئی خراب ہو گئی اور بیچارے وہ خود گاڑی سے اتر کر دھکا دینے لگے. میں دیکھ رہا میرے اندر بھی، میں بھی کمزور آدمی، اتنی ہمت لیکن دل میں تھا کوئی ان بیچاروں کی کوئی مدد کرے. اچانک دیکھا کہ ایک نوجوان نے بیچارے موٹر سائیکل سے اتر کر آئے اور انہوں نے آ کر پھر گاڑی کو پیچھے دھکا دینا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی دیکھو یہ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ابھی یہ ہاتھ کی نعمت کا شکر الحمدللہ.
اللہ اپنی بارہین ہاتھ کو اللہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، دائیں ہاتھ سے پانی پئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ہے الحمدللہ نا۔ شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے الحمدللہ۔ بھائی ڈاکٹر ولی صاحب میرے پاس بیٹھا کرو آ کر الحمدللہ، ہاں کبھی وقت ملے تو پھر یہاں آ جائے کرو الحمدللہ، مجلس کی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کبھی کبھی آ جائے کرو۔ یہ دور دراز سے بیچارے میں دیکھتا ہوں، جمعے میں دور دراز سے بیچارے مجالس میں جلسوں میں جاتا ہوں، بیچارے محبت سے لوگ بیچارے رات کے 12 1 بجے تک جلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ، سردی کے موسم میں بھی آئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری کتاب ہیں، ساری چیزیں ٹیپ ریکارڈ سے بھی نہیں یاد رکھنا، ہاں جن کے لیے ممکن ہو مجلس میں پہنچنا تو وہ اپنے شیوخ کی مجلس میں بھی کوشش کیا کریں ہیں، اس کی بھی اپنی برکات ہیں۔ ارے کروں یہ ہمیں بھی یاد رکھنا، اب میں کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں نہیں کر سکتا جو آپ کی نیک مجلس میں کر رہا ہوں الحمدللہ، یہ باتیں وہاں نہیں کر سکتا، یاد رکھنا نہ، اس لیے مجلس کی برکات ہوتی ہیں، سب پر اس کے نیک اثر ہوتے ہیں، نیک اثرات ہوتے ہیں، سننے والوں پر بھی اور کہنے والوں پر بھی یاد رکھنا الحمدللہ۔ میں تقریباً روز ہی اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، یاد رکھنا ہر مجلس کی اپنی برکات ہوتی ہیں، اپنے اس کے نیک اثرات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ حضرات الحمدللہ سے ہمارے ہیں بھائی ہیں، سب کے قلوب ایمان کے نور سے، عمل کے نور سے، بعض ایسے ہیں ان کو اپنے بزرگوں سے نسبت ہوتی ہے الحمدللہ، سے نسبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں، نیک اثرات ہیں، وہ بھی اپنے بزرگوں کا فیض ہوتا ہے الحمدللہ۔ اب اجازت ہے ڈاکٹر ولی صاحب ہے، اتنا آسانی سے ہو سکا، گنجائش ہو ٹھیک، ورنہ مصروفیات ہیں الحمدللہ، اتنا بھی ایک لمحہ ہی مل جائے میرے لیے سعادت ہے انشاءاللہ۔ اب آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ، جیسے انشاءاللہ پھر جب بھی کوئی موقع ملے ہے، جب آسانی ہو انشاءاللہ، جب بھی آ جائیں، نہ بھی حاضر ہو سکیں دل سے دعا ہی دعا انشاءاللہ، لیکن آپ حضرات یہ محبتیں بھی سارے فاصلے ختم کر دیتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے، ہاں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محمد نام کی نیت کی جائے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور جس گھر میں محمد نامی بچہ پیدا ہو اس گھر کی فرشتے زیارت کرتے ہیں۔ لڑکا پیدا ہو بس یہ اللہ کے ہاتھ ہے، دیکھو لڑکا ہو یا لڑکی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہاں باقی ضروری نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر محمد نام کی نیت کی جائے، ہاں بھائی اصل چیز ہے دعا ہے الحمدللہ، ہاں باقی اللہ ہے اللہ عطا فرما دیں، محمد نام رکھ لیں یا اور بھی کوئی ہے نیک نام رکھ لیں انشاءاللہ، برکت ہی برکت ہے سب میں انشاءاللہ، لیکن محمد نام کی نیت کی جائے تو ضروری نہیں کہ ہاں میں کوئی ایسا کوئی صراحتاً کوئی ہے ایسا کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے، کوئی ہے جو شریعت میں وارد ہو، ایسا نہیں ہے، ہاں باقی ہے کہ اللہ عطا فرما دیں ان کا انعام۔ ہاں بعض بزرگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں، نیک خیالات ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالمنان صاحب دام برکات عالیہ یہ رحمہ اللہ تعالیٰ، مجھے معلوم نہیں ہے کبھی حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں، ان کا بس ان کا اپنا ایک نیک وجدان تھا، نیک خیال تھا، ان سے کوئی عرض کرتا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو وہ پھر صحابہ سے محبت فرمائے لگے آپ یہ نیت کر لیں کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دیں گے تو میں اس کا نام ابو بکر رکھوں گا الحمدللہ۔ تو نیت کروا لیتے، تو کئی حضرات ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی، اور ان کا بیٹا ہوا تو ان کا بیٹے کا نام ابو بکر رکھا الحمدللہ۔ تو یہ کچھ اپنے بزرگوں کے نیک وجدان، نیک خیالات ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ پاک کی ذات، اللہ بزرگوں کی الحمدللہ وہ نیک خیالات کو اپنی رحمت سے پورا کر دیتے ہیں۔
لیکن کوئی آگن کوئی جیسے کہتے ہیں نا کوئی یعنی یہ کوئی شرعی نص نہیں ہے یا کوئی یعنی کوئی شریعت میں وارد کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ضرور ہی بیٹا ملے یا بیٹی ملے ہے، وہ سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ ہے۔ ہاں، جس گھر میں محمد نامی بچہ ہو اس گھر کی فرشتے زیارت کرتے ہیں۔ بہرحال میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات بھائی، جب تک یعنی کوئی وہ ہے، کیونکہ یہ مغیبات کی چیزیں ہیں نا، تو مغیبات کے بارے میں وہ قرآن و حدیث کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں چیزیں ہیں، یا کسی کے علم میں ہو تو مجھے بتلا دیں بھائی، کوئی آپ حضرات میں سے موجود ہیں کسی کے علم میں ہو تو مجھے بتلا دیں، میرے علم میں نہیں ہے کس قسم کی ہے۔ ہاں باقی الحمدللہ باقی محمد نام رکھنا باعث برکت ہے انشاءاللہ، اور بھی نیک نام ہیں ان میں سے کوئی بھی رکھ رہے ہیں انشاءاللہ، سب میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ پوچھ ہی بتلا دینا مجھے، میرے علم میں نہیں ہے کوئی اس بارے میں کوئی روایت ہو یا کوئی حدیث۔ الحمدللہ درس نظامی اور تخصص الحدیث بھی کیا ہے، اور ابھی ایک مدرسے میں نادرہ قرآن پاک کی تدریس ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ جو بھی خدمت کا موقع ملے، قرآن پاک مخدوم ہے، باقی سارے سلسلے خادم ہیں۔ ہمارے چبڑجی والے بزرگ استاد تھے، میں نے دیکھا، حالانکہ ان کا اپنا انداز دیکھا، اگر کوئی مدرسے میں کتاب پڑھنے والے کتابیں پڑھنے والے کوئی بچہ داخل لیتے ان کو کتابیں پڑھاتے، اور بلکہ تھانہ چوندرا راولپنڈی کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت اسائی 2 سال رہے اور وہاں بچوں کو نادرہ قرآن پاک پڑھایا الحمدللہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بھی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی سعادت سمجھنا الحمدللہ۔ ہاں، ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ ہاں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر سلطنت کے امور میرے ذمہ نہ ہوتے میں مسجد کا مؤذن ہوتا، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا ہے۔ پنجاب بینک سے 5 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے قرض کی مد میں دینے کا اعلان ہوا ہے، جس کے لیے میں گیا تو میرا نام اس قرض کے لیے نکل آیا۔ اس سارے معاملے کے اوپر 20,000 روپے خرچہ آیا۔ جب رقم ملنے کی باری آئی تو بینک والوں نے کہا سالانہ 30,000 روپے انشورنس کروانی پڑے گی۔ دیکھو یہ انشورنس کیا ہوتی ہے بھائی مجھے بتلانا؟ ہاں بیمہ، وہی سود۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہر مفتی شیخ صاحب ہیں، اچھا تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے۔ سالانہ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے قرض کی مد میں اعلان ہوا ہے، اور اس میں سالانہ 30,000 روپے کی انشورنس کروانی پڑے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ بھائی ہمارے مفتی شعیب صاحب سے مل لیں، ذرا صورت حال ذرا اور بتلا دیں ذرا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، اس قرض کی مدت 5 سال کی ہے، اور میں نے کہا کہ میں انشورنس نہیں کرواؤں گا، تو اس نے کہا آپ کو قرضہ بھی نہیں مل سکتا۔ بینک نے تشریف رکھیں 1 سال کی انشورنس کاٹ کر بقیہ رقم مجھ کو دے دی ہے۔ اب 1 سال کے بعد دوبارہ وہ 30,000 روپے انشورنس کے مانگ رہے ہیں۔ میں نے اللہ میاں جی سے اس گناہ کے لیے سچی توبہ کی ہے، مگر اب بینک والے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ
وہ تو بھائی کیا کریں، یہ لوگ اتنے ہمدرد کہاں ہیں لوگ، یا کرنا یہ ہمدردی کے روپ میں بھی یاد رکھنا، خون چوسے ہوتے ہیں لگنا ہے. وہ تو بیمہ پالیسی تو ہے ہی غلط ہے، وہ تو سارے ہنسوں پہ ہے، وہ کہاں. ہاں کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچے، وہ تو ہاں عام طالب علم اس سمجھ لیتے ہیں مسئلے کو. بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مزید ہر مفتی صاحب سے بھی آپ رجوع کر لیں اور صورتحال بتلا دیں، لیکن ظاہری طور پر یہ بینک کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، بس نہیں یہ ہے بالکل آگے نہیں، بس یہ بس نے ان میں یہ قابل اطمینان نہیں ہوتے ہیں یار. بھائی شاید آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا یہ جو انشورنس کا ہے، جب کہہ رہے ہیں تو ہاں سود کا معاملہ ہے بالکل. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. یہ مفتی زکریا صاحب سے ذرا پوچھ کے بتلا دیں، کچھ ساتھی ایسے ہیں جو پوچھنے والے ہیں. جزاک اللہ، یہ رہا پوچھ کے بتلا دیں. اچھا چلو ٹھیک. وجہ ادب سے گزارش ہے، وجاء علی قمیصہ میں جاء جمع کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں الف کیوں نہیں آیا؟ بھائی یہ تو ایک تاریخی سوال تھا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے یہ ایک بڑا ایک اس پر طویل وقت گزرا ہے. 60 سال تک تو ہمارے امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے رہے. مجھے بھی توفیق ملی، 22 سال شاید مجھے بھی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ طلباء کی برکت سے اس کا باحوالہ جواب اللہ نے نصیب کیا، جو ہماری کتاب ہے توضیح النحو ہے، یہ مل جاتی ہے توضیح النحو. اس کے آخر میں ہم نے ایک صفحہ لگایا ہے، اور اس میں یہ جواب پہلے تو نہیں تھا، پہلے ایڈیشن میں جواب نہیں تھا، لیکن اب جو چھپ رہے ہیں ایڈیشن ان میں ہم نے یہ صرف نحو کی مجلس نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ کچھ الحمدللہ. پھر وہاں انشاءاللہ وہ جواب ہم نے باحوالہ لکھ دیا ہے. اگر کوئی دور والے ساتھی ہوں تو مجھ سے الگ مل لیں، تاکہ پھر میں الگ ہوں. کچھ باتیں ایسی ہیں سارے مجلس والے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ذرا ابھی مجلس میں تو ذرا مشکل ہے میرے لیے بیان کرنا، پھر الگ پوچھ لیں. اور باحوالہ جواب اللہ کا شکر ہے، واقعہ کے دوران کبھی کبھی نقل کرتا ہوں جواب کو الحمدللہ. دورے میں بھی نقل کرتا ہوں، دورے میں شعبان کا دورہ ہوتا ہے یا رمضان کا، اس میں بھی نقل کرتا ہوں. میزان بینک میں یہ کیا ہے، سیونگ اکاؤنٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی آپ بتلا دیں کیا رائے ہے. زکوٰۃ اچھا بھائی مفتی شیخ صاحب آپ کے سامنے ہے یہ سیونگ اکاؤنٹ کا. ہاں میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ہمارے الہلال والے کیا کہتے ہیں؟ چلو چلو بھائی ٹھیک ہے. بس بہرحال درمیانہ درجہ یہی ہے. ہاں بس کوئی شدید مجبوری ہو تو گنجائش ہے، بس بلا ضرورت بجا کریں ہیں، کچھ اختلاف رائے ہے. محمد موسیٰ افغانستان سے بات کر رہا ہوں. اس بارے میں آپ کی رہنمائی اور اجازت چاہیے. طلباء کہتے ہیں اصلاحی بیان کے ساتھ ایک مجلس سوال جواب کی بھی ہونی چاہیے. ہاں بہرحال پہلے سے
ان کا اصلاحی تعلق ہے تو ہاں سوال جواب کی مجلس کر لیا کریں، لیکن بس یہ ہے جو بات معلوم ہو صاف کہہ دیں، مجلس کے شروع میں کبھی کبھی کہہ دیا کریں کہ جو بات معلوم ہوگی بتلا دوں گا، نہیں تو اپنے بڑوں سے پوچھے بتلا دوں گا۔ ہاں بہت کوئی بات ایسی ہو، چاہے ایک مجلس میں 40 سوال ہوں اور ایک کا جواب معلوم ہے تو کہہ دیں بھائی 39 کے جواب میں کہنے کہ اللہ ادری میرے علم میں نہیں ہے آپ رہا ہے، یہ جذبہ ہو رہا ہے۔ ہاں اگر معلوم ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو پھر واضح ہے باہر۔ اس نیت سے اگر کوئی ہے، اس نیک جذبے سے اگر کچھ سوال جواب ہمارے اساتذہ کر بھی لیں، نیک مفتیان کرام، لیکن ضرورت پڑتی ہے ہاں اس میں رہنمائی کی۔ یہ جو 2 مجلسیں ہیں، منگل کی مجلس ہے وہ حضرت شاہ صاحب کا فیض ہے، حضرت شاہ صاحب نے بٹھایا تھا، اور یہ میرے حضرت کی مجلس کا، یہ میرے حضرت کا فیض ہے جامع شفیع میں۔ حضرت کے ہاں بھی بات چیت کے بعد وہاں پر سوال جواب کی مجلس ہوتی تھی، یہ اسی کا ہی فیض ہے۔ اگر آج میرے حضرت زندہ ہوتے، حیات ہوتے، تو میں اس وقت یہاں نہ ہوتا، جامع شفیع میں ہوتا، اپنے حضرت کی وہاں مجلس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال اس کا ثواب بھی حضرت کی روح کو پہنچ رہا ہے الحمدللہ، اور ہمارے کعبہ حضرات کی روح کو۔ جب بھی گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، زیادہ تر والدہ بیمار ہوتی ہیں یا کبھی میں بھی بیمار ہو جاتی ہوں، بیماری کے دوران نماز قضا ہو جاتی ہے، ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتی، بس ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہ آزمائش جو اللہ کے قریب کرے تو اللہ آپ سے راضی ہیں، اور جو آزمائش اللہ سے دور کرے تو مطلب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں۔ بھائی آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی، آپ دیکھو بیمار جو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جو آزمائش اللہ تعالیٰ سے دور کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قصداً یاد رکھنا، جان بوجھ کر بغیر عذر ہیں، جو مجبوری میں کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم رہ جائے، یہ دور ہونا نہیں ہے اپنا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری میں قضا ہو جائے، کوئی بیماری ایسی لاحق ہو گئی، کوئی ہے اس میں ہے، ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے کہ بالکل ہوش نہیں ہے، اور نماز ہے، ویسے تو خیر نماز آخری درجے تک ہے نا، وہ تو جب تک اشارہ کر کے ہی پڑھ سکیں تو نماز پڑھنی ہے، لیکن کوئی ایسا بیماری کا درجہ آ گیا ہے کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا، تو پھر بعد میں قضا کر لیں۔ تو یہ جو اس قسم کی گھڑیاں ہیں، یہ کوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہیں، کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے، انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ ہاں جب ارادہ ہے انشاءاللہ بعد میں ادا کرنے کا ارادہ ہو، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم رہ گیا اور اس کی بعد میں قضا ہو سکتی ہے، اور قضا کرنے کا ارادہ ہو انشاءاللہ، پھر دوری نہیں آگا۔ دل نیکی میں لگتا ہے پھر بھی پریشان رہتا ہے، نہ امیدی اور نہ شکری والی کیفیت رہتی ہے۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید، بندہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کسی بھی بات میں حقیقت نظر نہیں آتی، بلکہ ہر بات میں دھوکہ لگتا ہے۔ بھائی نہیں، یہ بھائی ایسے کلیہ خود نہ بنایا کریں آپ، یہ خود ہی دماغ میں مسئلے کلیے گھڑتے رہتے ہیں، اور بندہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کسی بھی بات میں حقیقت نظر نہیں آتی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ متاثر ہوتے تو یہ سوال کیسے لکھتے، یہ پرچی کیسے لکھتے جا کر یہاں پر؟ بھائی ہاں یہ آپ کے متاثر ہونے کی نشانی ہے الحمدللہ۔ یہ دین کی بات پوچھنا، یہ بھی الحمدللہ یہ دل میں دین کی محبت کی اور قدردانی کی نشانی ہے۔ ہر بات میں دھوکہ لگتا ہے، نہیں ہر بات بھائی، آخرت کی سب باتیں آگے۔ ہاں
وہ ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح سے بھری ہوئی ہیں. کبھی الف نہ بولے. آخرت کی باتیں وہ تو اللہ اپنی مہربانی ہو ان سب پر ایسے یقین ہو جیسے ہمیں دن کے 12 بجے سورج کی روشنی پر یقین ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ آخر کی سب باتیں برحق ہیں. یاد رکھنا ہے ایسے. بس دھوکے والی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی باتیں ہیں باوجود معلوم ہونے کے پھر ان میں لگا ہوا ہے. یہ دھوکے کی باتیں ہیں. اللہ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ خود دھوکے میں پڑ گئے. اگر ان سے بچ رہے ہیں آپ ہیں انشاءاللہ پھر آپ الحمدللہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. پھر کوئی دھوکہ نہیں آنا. پھر تو آپ جنت کے راستے پر الحمدللہ. دھوکہ تب ہے کہ جو بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی باتوں میں لگنا یہ ہے دھوکے کی نشانی. یاد رہے ہیں. باقی نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، روزے کے وقت میں روزہ رکھنا، زبان سے سچ بولنا، بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا، دکان میں جانا، دفتر میں جانا، اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا اور خیر کے کام کرنا، اس میں بھی یہ سب جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرے ہوئے ہیں. بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. اعمال میں 5 نمازیں، صبح و شام کی تسبیحات، تلاوت سورہ یاسین، واقعہ ملک الف لام میم سجدہ پڑھتا ہوں. رہنمائی فرمائیں. بہرحال ان اعمال میں لگنا یہ دل کے انشاءاللہ ہے نیک ہونے کی نشانی ہے. لگے رہیں. احمد سرفراز کراچی سے 8 سال سے کوشش ہے کہ آپ کی مجلس میں حاضری ہو مگر نوکری کی وجہ سے نہیں آ پا رہا. وظیفہ بتا دیں جس کو پڑھنے سے باطن روشن ہو. حفاظ کے لیے وظیفہ بتلا دیں. بھائی اللہ تعالیٰ کا ہر نام وظیفہ ہے. آگے جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں بس ان کے اوپر پابندی. آگے یہ بس اپنے دل کو منور کرنا ہے اور روشن کرنا ہے. الحمدللہ نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زبان سے سچ بولنا، نیکی کی راہ اپنانا، بس یہ ہے یہ سمجھو کہ یہ دل کے منور ہونے کی نشانی ہے. الحمدللہ ہے. باقی جو ہے اور بھی نیک اعمال ہیں، وظائف ہیں، وہ اپنی ہمت کے مطابق بجا لاتے رہیں. کیا علم لدنی آج بھی موجود ہے؟ کیا علم لدنی آج بھی موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کیا علم لدنی آج بھی موجود ہے؟ کیا ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی ملاقات کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ ہے. لیکن کس سے کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں. یہ حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم ہے کن سے کرنی ہے ملاقات. آپ کوشش نہ کریں، اپنے کام میں لگ رہے ہیں. وہ جب اللہ تعالیٰ کو کہیں کسی کی مدد کرنی ہو اللہ بھیج دیتے ہیں. الحمدللہ. کیا علم لدنی آج ہی موجود ہے؟ بھائی ہر وہ علم جس کی نسبت آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی وہ علم لدنی ہے. اور کیا وہاں پر میرا خیال بھائی مفتی شعیب صاحب کہیں ایک جملہ آپ نے لکھا ہے، مجھے بھی یاد ہے، تقریباً اس سے قریب بھی ہے. کیا جملہ لکھا ہوا ہے؟ اس کے آس پاس ہے مجالس حسنہ میں لکھا ہوا تھا. ہاں جزاک اللہ. جو علم ہمارے پاس موجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں گے، یہی علم لدنی ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ. بہت اچھا. بعض جملے اس میں لکھے ہوئے ہیں تو ان میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. گناہ اللہ
مجھے سب سے زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ کا کیا لفظ لکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ تعلق میں عالم محویت سے نکل جاؤں، بالکل محو ہو گیا ہوں، ذہن میں آنے والے خیالات پر تو میرا بس نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عالم محویت محو کا معنی ہے مٹنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کہتے ہیں میں عالم محویت سے نکل جاؤں۔ بھائی عالم محویت سے پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں۔ وہ تو اللہ میاں نے خود نکالا ہے، الحمدللہ۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ یہ تو قابل کوئی ذکر شے بھی نہیں تھا، یاد رہنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ ہاں باقی انشاءاللہ اصل محویت یہ ہے، بس ہے جو بھی نیک عمل کریں اس کی نسبت اپنی طرف نہ کریں، رب کے فضل کی طرف کریں، پھر سمجھو آپ محویت سے نکل گئے، الحمدللہ۔ ہاں یعنی کیا کہتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں استغفر اللہ، کہ جو بھی عمل کریں اس کی نسبت ہے اپنی طرف نہیں، بندوں کی طرف، اپنی طرف نہیں کرنی ہے، رب کے فضل کی طرف کرنی ہے۔ آگے تو پھر سمجھو کہ آپ عالم محو میں ہیں، ہاں آپ مٹے ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں اگر اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اپنے کوئی خوبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں تو پھر نہیں، پھر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند ہے۔ ہاں ایک ہے نا فنا، اپنے آپ کو مٹانا، اور ایک یہ فنا الفنا، کہ اپنی فنائیت کو مٹا دیں، یہ بھی نہ کہیں کہ میں مٹا ہوا ہوں، یاد رہا، اس کو بھی نہ سوچ یاد رہا۔ مجھے سب سے زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ کے حاضر رہنے کا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہونا چاہیے الحمدللہ، اگر حاضر لکھا ہے۔ یہ تو بھائی ہمارے تمام تصوف کے سلسلوں کی روح ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بس ہے، یہ استحضار رہنا چاہیے الحمدللہ۔ حضرت مجھے دعا فرما دیں کہ میرا یہ وہم ٹھیک ہو جائے۔ بھائی اللہ کے بندو، یہاں وہ وہم نہیں ہے، یہ تو نیک خیال ہے اور نیک جذبہ ہے، الحمدللہ۔ ہاں اپنے وجود پر اپنا اختیار نہیں پاتا، میں اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاتا ہوں۔ ہاں یہ استحضار باقی رہا، اس اختیار تو ہے یا رکھنا، وہ تو ہر لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے۔ اب آپ اختیار ہے نا، اب آپ کو اختیار ہے، آپ دیکھ لیں اب لاہور کے کہاں کہاں علاقوں سے آپ تشریف لائے، اپنے اختیار سے تشریف لائے۔ آپ یہاں سے آپ ہیں، یہ انارکلی کی طرف بھی جا سکتے تھے، یتیم خانے کی طرف بھی جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اللہ نے محمدی مسیح میں آپ کو پہنچا دیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ لیکن اختیار آپ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ لاہور رحمۃ اللہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ یہ اپنے اختیار کو، اس اختیار کو جبر سے نہیں، اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دے۔ اور میں اگر ان کے حوالے نہیں کریں گے، پھر نفس و شیطان دو خفیہ دشمن لگے ہوئے ہیں، دو ٹھگ لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کے اختیار کو غلط مصرف میں اور غلط جگہوں میں استعمال کریں گے۔
اللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی نماز کے بعد رہے انشاءاللہ۔